السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو لے کر آ چکی ہوں فائنلی بہت ہی مزیدار اور دھماکے دار ایپیسوڈ آف حلف جاں باعث مروا مرزا۔ ایپیسوڈ ہے ہماری 32، بہت ہی مزے کی ہے۔ سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں اور سناتی ہوں اور پڑھاتی ہوں آج کی ایپیسوڈ۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ مجھے تو سب یاد ہے، ایک لمحہ وہ اس قدر مدھم منمنائی کہ مہویر اس کی آواز نہ سن سکا۔ تبھی اس کا ہاتھ بڑھا کر چھپا روح روشن اپنے سینے سے باہر نکالتے منائم کا چہرہ اپنے سامنے کیا تاکہ وہ اسے دیکھ سکے۔ کیا بڑبڑا رہی ہو؟ میرے منہ پر کہو۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ مہویر میثاق نے سنا نہیں، پھر بھی اس کی پلکیں اس کے رخ سرخ آرزوں کا سایہ بنی ہوئی مہویر میں ایک عجیب و غریب سی کشش کا طوفان برپا کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نازک مزاج نہیں ہوں میں۔ وہ اپنا بیان بہت چالاکی اور ہوشیاری سے بدل گئی کہ اس نے مہویر کو شک میں پڑنے بھی نہ دیا۔ مہویر کے جبڑوں میں آتا تناؤ اس کے مشکوک ہونے کی دلیل تھی۔ ہاں، دکھائی دے رہا ہے۔ تم اس گھر میں پھر جانا چاہتی ہو یا ہجر کے گھر چلیں؟ بہت ہی یہ موضوع بدل گیا۔ فطری جھجک کہیں یا اس گھر سے جڑی کل رات کی یادیں کہ مہویر کو مناسب لگا وہ اس سے پوچھ لے۔ آپ کے گھر جانا ہے مجھے۔ گھر ہم بہت میسی چھوڑ کر نکلے تھے نا۔ اگر آپ پورا دن گھر نہیں گئے تو یقیناً وہ یوں ہی بکھرا ہوا ہوگا۔ میں آپ کی مدد کر دوں گی۔ اینڈ آئی پرومس میں آپ سے 2 فٹ دور رہوں گی۔ آپ کو مجھ جیسی بلا سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ اس کے لب و لہجے کی فکر اور اختتامی تسلی جان کر مسکرانے سے خود کو روک نہ سکا۔ کتنا خیال تھا منائم کو اس کے گھر کا۔ مجھے تم جیسی بلا نگل چکی ہے، اب خطرہ یقیناً نہیں ہے۔ یہ تسلی بھی اب کسی کام کی نہیں۔ بہرحال جیسا تم کہہ رہی ہو ویسا ہی کرتا ہوں۔ ہوپ سو یہ ہماری دوسری اور آخری رات ہو۔ وہ اپنے لہجے میں اتر کر آتی جدائی کی شدت سے منائم کو اپنی طرف دم ساتھ کر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ آخری رات؟ کیا مطلب مہویر؟ میں نے کہا نا میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی اب۔ مجھ سے دور چلے جائیں گی کیا؟ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ لمحے کے 1000ویں حصے ٹیک چھوڑتی اس کے حصار کا سہارا بھولے ٹھیک سے سیدھی بیٹھے مہویر کی طرف آس سے تکتے بولی کہ اس کی آواز میں درد و تکلیف سے سلوٹیں سی پڑی۔ مہویر کو اس کی رگوں تک ڈر دوڑتا محسوس ہوا۔ تمہارے قریب نہ آنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نقصان تو ہو گیا نا۔ رہی بات چھوڑنے کی تو میں اس رشتے کا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا۔ تمہیں سب یاد آنے کی دیر ہے، تم سب ختم کرنے کو ہی فوقیت دو گی۔ ہمارا کوئی فیوچر نہیں منائم ملک۔ گزری رات کو ایک خوبصورت بھول سمجھ کر تم سنبھال لینا۔ جب تک تمہیں مجھ سے محبت ہوئی یہ رات تمہارا سکھ بنے گی، لیکن جب یہی محبت نفرت بنے گی تو تم ہی اس رات کو اپنی زندگی سے کھرچ کر نکال دینا چاہو گی۔ اس کے بکھرے بالوں کو بے ارادہ سنوارتا اپنی انگلیوں کی پوروں کے لمس کی حرارت سے منائم کے دل کی دھڑکن کی رفتار قابو کیے ہوئے تھا۔ پھر بھی سوچ رہا تھا وہ اس سے نفرت کر سکتی ہے۔ نفرت وہ ضرور کر سکتی تھی، پر کم از کم اس شخص سے نہیں۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں نفرت کرنے لگی بھلا؟ کل کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے ایسا مہویر کہ مجھ سے نفرت ہو سکے گی؟ اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے اپنے ہاتھوں کی حرارت سے آنچ پہنچانے کے ساتھ اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھیں مہویر کی آنکھوں میں ڈالے۔ اس کی ہر کہی بات کا مقصد جاننے پر مصر تھی۔ تڑپ سی اٹھی تھی کہ وہ ہمیشہ دور بھاگنے کی ہی بات کیوں کرتا ہے۔ میں اس بارے کچھ نہیں کہنا چاہتا ابھی، لیکن جو کہا ہے اپنے دماغ میں بٹھا لو اور روئے بنا بات کرنا سیکھو۔ یہ کیا ہے کہ تمہاری آنکھیں خشک ہی نہیں ہوتی؟ یہ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو چھوڑتا جیسے اس کے آنسو ہاتھ کی پشت اس کی گالوں پر رگڑ کر کھردرے لمس اور الفاظ سے مسیحائی کر گزرا۔ وہ منائم کی روتی آنکھوں کو آز تھمانے جیسا تھا۔ میں کوشش کروں گی آپ کے سامنے اب ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ پھر آپ مجھ پر غصہ نہیں ہوں گے؟
وہ معصومیت سے اپنی دونوں آنکھیں رگڑتی اپنی بازو کے درد پر گراہی تو مہویر نے اس کے درد پر پریشان ہو کر منائم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوشش کروں گا، بازو میں زیادہ درد ہے، ایکس رے کروا لیں؟ اس کی شدید کراہنے پر فکر مند ہوا، پر وہ مسکرا کر نفی میں گردن ہلا گئی۔ کیا ہے ڈاکٹر نے، بس دباؤ پڑا ہے اپنا۔ وہ منہ سا پھلائے بولی تو مہویر نے مسکرا کر اس کی بازو پر آہستگی سے اپنا سیدھا ہاتھ سہلایا۔ موٹی اپنے ہی وزن سے بازو درد میں جھونک دی۔ اس کے یوں چھیڑنے پر مسکرائی۔ وہ اسے موٹی کہتا کتنا پیارا لگا تھا وہ بتا نہ سکتی تھی۔ کیا میں واقعی موٹی ہوں؟ وہ سنجیدہ ہوئی تو مہویر نے فوراً نفی کی۔ لگتی تو نہیں ہو، لیکن پتہ نہیں فیل ہوتی ہو، اپنی ان موٹی گالوں کی وجہ سے۔ وہ اس کے نرم رخسار کو کھینچ کر بولا تو منائم کے دونوں گال دیکھتے ہی دیکھتے گلابی ہو کر جب چمکے تو مہویر اس کی گال کو ہاتھ لگانے پر پچھتایا۔ ہزر اسے ٹھیک خرگوش کہتا تھا، وہ بالکل خرگوش جیسی ہی چھوئی موئی تھی۔ اب یہ شرمانے والی بات تو نہیں تھی۔ اس کے یوں رنگین ہونے پر منہ بگاڑ گیا تو وہ مسکرا کر مہویر کی کالی آنکھیں تکنے لگی۔ اوکے، نہیں مسکراتی۔ وہ فوراً مان گئی تو مہویر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ منائم نے اس کی اطراف اپنا ہاتھ پھیلایا اور مہویر کے سینے جا لگی۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ وہ چپکتی ہوئی بری کیوں نہیں لگ رہی، اس کی خوشبو خاصوں کو سکون کیوں دے رہی ہے، اس کی نرم گرم موجودگی مہویر میں ایک آرام کیوں اتار رہی ہے۔ یہ ابھی تو مہویر کے لیے معمہ تھا، لیکن منظروں نے تو پیشن گوئی کر دی تھی کہ مہویر پر اس لڑکی کا سایہ ہو چکا ہے، وہ بھی بڑا سنگین سایہ۔ جبکہ دوسری طرف ویڈیوز کے بارے اثر نے انیس کو کال کی تھی۔ مہویر نے انیس کی 90 سے زیادہ کالز اگنور کی تھی۔ اب وہ انیس کے غضب سے بچتا یہ ممکن نہ تھا۔ ہاں اثر بولو، کچھ اچھی خبر دینا پلیز۔ انیس جو کافی دیر سے کمرے میں ٹہل رہا تھا آخر رک کر میٹرس پر بیٹھے اثر کو پہلے ہی وارن کر دیا، کیونکہ انیس کو اس وقت انتہا کا غصہ آ رہا تھا۔ مہویر سامنے ہوتا تو انیس اس کا حال برا کر دیتا۔ سر ایک ویڈیو فیک ہے جبکہ ایک ریئل۔ مرڈر والی ویڈیو بہت ہی پریمیم سافٹ ویئر سے جنریٹ کی گئی ہے، جسے افواہ کو کلپ میں بدلنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہو، جبکہ دوسری ویڈیو میں جو بلر چہرے تھے وہ کلیئر ہو گئے۔ ایک عاصم ملک ہے اور دوسری کوئی لڑکی ہے۔ آپ کو اس لڑکی کی تصویر بھیج رہا ہوں، دیکھ لیں۔ اصل نے یہ سب بتاتے انیس کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی مت بیچو، پکسل پھٹ جائیں گے، تم مجھے آ کر دکھاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اور مجھے 3-4 اچھی اچھی گالیاں بھی بتاؤ، میں نے اس کمینے کو دینی ہے۔ انیس کے حکم کی تعمیل اور پھر گالیوں والی ڈیمانڈ پر تو اثر کے کلیجے میں کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں جیسی ٹھنڈ اتری۔ سر میں آپ کو آ کر گالیاں لائیو سکھاتا ہوں، بس آیا۔ اثر نے اپنے دانتوں کی نمائش کے ساتھ خوشی خوشی اقرار کیا اور مسکراتا ہوا کال بند کر گیا۔ وہ لڑکی کون تھی ابھی تو نہیں پتا تھا، پر اثر بس مینشن ہی نکل رہا تھا تاکہ یہ تصویر انیس کو دکھا سکے۔ جبکہ منائم کے آخری چیک اپ کے بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ تبھی مہویر بل دینے اور ڈسچارج سلپ لینے ریسپشن کی طرف بڑھا تو انیس کی لگ بھگ پورے دن کی 92 مس کالز کا نوٹیفیکیشن دیکھے غیرت کھا کر آخر اس نے کال بیک کر ہی لی تھی۔ انیس نے اپنا سر ہاتھوں سے نکالے اپنے دائیں طرف بیڈ پر پڑے فون پر مہویر کی آتی کال دیکھی۔ تمہاری آج میں جان لوں گا، بس تبھی میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ انیس نے کال پک کرتے اسپیکر پر ڈالتے یوں گرا کر کہا کہ اس بار مہویر کو شدید اذیت سے سانس کھینچنی پڑی۔ لے جان تو بھی، میری جان تو ویسے بھی بہت سستی ہے۔ نہیں مارا اس کمینے کو، منائم ہاسپٹل تھی تو ایمرجنسی آنا پڑا، بے ہوش ہو گئی تھی۔ دن کو عرشیہ احساس ملک کی موت کے بیچ آ گئی تھی اور رات یہ بیٹی، لیکن کل کا سورج اس کی زندگی کا آخری سورج ہی ہوگا، تو دیکھنا۔ مہویر کی جانب سے یہ سنے انیس نے گہرا سانس لیا جو اس کے سینے پر دھری سل ہٹنے کا ترجمان تھا۔ مرڈر کی ویڈیو فیک ہے اور دوسری ویڈیو میں شاید فاطمہ تھی، تمہیں آ کر دیکھنا ہوگا۔ وہ لڑکی جس نے تمہیں یہ ویڈیو دی مجھے لگتا ہے وہی فاطمہ ہے، وہ کسی کے ساتھ مل کر عاصم المین ملک سے بدلہ لے رہی ہے۔ انیس کے کیے سر پر دھماکے نے جس سے مہویر کی سانس روک لی۔ کیا کہہ رہا ہے تو؟ فاطمہ کی قبر ہے، شمس الدین نے اسے اپنے ہاتھوں دفنایا تھا، اس کے بیٹے کو بھی۔
ویسے بھی وہ لڑکی بہت کم عمر تھی جس نے مجھے عاصم المیر ملک کو مارنے کی سپاری دی اور وہ ویڈیوز دی. فاطمہ ہوتی تو میں اسے اس کی خوشبو سے نہ پہچان لیتا. انیس اس کی بات سنے اذیت سے ہنسا. شاید فاطمہ نے اپنی پرفیوم بدل لی ہو. ویسے بھی تم سے کافی چھوٹی تھی وہ. کیا پتا اپنا فگر مینٹین کر لیا ہو اس نے تاکہ بچی دکھائی دے سکے. انیس اس کے دماغ کی رگوں کو بڑا چھیر رہا تھا اور مہویر کا اس وقت جیسے دماغ ہی الٹ چکا تھا. میرا دماغ پہلے ہی خراب ہے اور مت کر انیس. مہویر کو جیسے دم گھٹتا محسوس ہوا جبکہ انیس نے تو ابھی اس کی سانس گھوٹنی شروع ہی کی تھی. ٹھیک ہے کل ملتے ہیں پھر سامنے بات ہوگی. اب باقی دماغ میں تمہارا مل کر خراب کروں گا. ان 90 مس کالز کی سزا کل فیس ٹو فیس ملے گی تمہیں. مجھے اس قدر نظر انداز کرنے کی سزا ویسے تو موت سے کم نہیں پر میں کم ہی دوں گا. تم اتنے بھی اہم نہیں ہو میرے لیے. انیس نے اس کی مزید کوئی بات نہ سنے کال ہی کاٹ دی جبکہ مہویر کے اندر اس وقت شدید ہلچل مچ چکی تھی. فاطمہ نور مر چکی تھی. پھر انیس کی باتیں سنے اس کا دماغ چکرانا فطری تھا جبکہ سوہا کا آج ایونٹ ویک ختم ہو چکا تھا اور سیوانی میں بہت بڑا جشن تھا کیونکہ ان کا یہ فیشن ویک ایک بار پھر ملکی سطح پر کامیاب گیا تھا اور کئی چھوٹے بڑے فیشن آئیکنز اور ڈیزائنر آج سیوانی میں ڈنر پر مدعو ہو کر جمع تھے. لیکن سوہا نے اس بیچ اپنے وکیل کو کال کر کے کل صبح گھر بلایا تھا. وہ رئیس ملانی کے معاملے میں مزید دیر نہیں کر سکتی تھی. وہیں ایلوی منشن میں ڈنر لگا تو ابراہیم صاحب نے ہی ارشیا کو کہا کہ وہ انیس کو نیچے بلا کر لائے اور وہ تو ویسے بھی کب سے اس کے پاس جانا چاہتی تھی تو فوراً سے پہلے اوپر بھاگی. خود ادین اور ابراہیم صاحب نے مل کر لزانیہ بیک کیا تھا تو وہ دونوں اس کے پکنے کے ویٹ میں تھے. آج ادین نے لزانیہ ارشیا کی ریسپی سے بنایا تھا. اس نے ادین کو کچھ سیکرٹ اجزاء بتائے تھے تو ادین نے اس کی بات رد نہ کی. ارشیا اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی تو پہلے رک کر خود کو کمپوز کیا. وہ اس سے ناراض ہے یہ دل و دماغ کو یاد دلایا پر اس کے حواس اور حصے کچھ بھی سمجھنے سننے سے قاصر تھے. آج آؤ ڈنر لگ گیا ہے میں تمہیں بلانے آئی تھی. وہ دروازہ کھلے سر اندر کیے کمرے میں جھانکی مگر انیس اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا. کال تو بند ہو چکی تھی پر اب انیس کا سر پٹاخے پھوڑ رہا تھا. انیس نے اپنی کن پٹیوں کے گرد ہاتھوں کا دباؤ دیا مگر ارشیا کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکا. کیا ہوا سرو درد ہو رہا ہے؟ وہ خود بہت فکر مند ہوتی پاس چلی آئی. انیس نے اس کی آواز سن کر اپنا سر ہاتھوں سے آزاد کرتے اوپر اٹھایا. دونوں کی نظریں سی ملی. نہیں ویسے ہی سر ہاتھوں میں پیسنے کا شوق ہے. وہ آگے سے کاٹ کھانے کو دوڑا تو وہ اداس سا مسکراتی ہوئی میٹرس پر بیٹھے ہوئے انیس تک پہنچی اور بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں اس کی گرم کن پٹیوں پر ایڈجسٹ کرتے انگلیوں کی پوروں سے اس کے سر کے دکھتے حصوں پر جنٹلی سا دباؤ دینے لگی. وہ سر اٹھا کر ارشیا کو دیکھ رہا تھا. وہ کوئی تو جادو پھونک رہی تھی کہ اس کے ہاتھ لگتے ہی انیس کو درد میں کمی ہوتی محسوس ہوئی. چھوڑو مجھے. وہ اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر خود سے دور کرنے کو مچلا پر ارشیا نے مزاحمت کو اس کے خلاف کرتے اپنے ہاتھوں کو دباؤ دے کر اپنا کام جاری رکھا. چھڑوا سکتے ہو تو چھڑوا لو. وہ اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر اٹھاتی انیس کی آنکھوں میں جھانک کر اس بے تکلفی اور ضدی پن کے سنگ بولی کہ وہ خود ہی اس کی کلائیوں کو پکڑ کر دور کرنے کو ڈالتا دباؤ دینا روک گیا. کس قسم کی گستاخی ہے یہ؟ وہ اپنی جانب سے بہت برہم و ناراض ہو کر ارشیا کی بے تکلفی پر چوٹ کر گیا لیکن وہ اسے بے تکلفی نہیں انسانیت سمجھتی تھی. تم بڑے آئے دربار جس کی میں نے گستاخی کر دی. یہ غصہ کرنا چھوڑو گے تو سر دبنے سے ریلیف ملے گا. ہر وقت آگ آگ رہنا ضروری نہیں. کبھی ٹھنڈے بھی ہو جایا کرو سڑو. ہمیشہ غصے میں اور روڈنس کے حالے میں رہ کر کیا مل جائے گا. وہ اس کے سامنے بالکل بے بس ہو گیا کیونکہ وہ اس کے سر کا سارا درد نکال کر ہی دم لینے والی تھی. انیس نے ارشیا کے چہرے کو دیکھتے پھر ذرا نظریں اس کی گردن تک روکی. دائیں بائیں بال بکھیر کر پھینکے وہ اس کی کن پٹیوں کے بعد اس کے سر کے بیک سائڈ ہاتھ لے جاتی بے ساختہ اس کے قریب ہوئی. ارشیا کے سینے سے گرتے سٹمک تک آتے کھلے بال انیس کے چہرے کو چھو رہے تھے. ارشیا نے انیس کے سر کے نیچے پچھلی طرف شروع ہوتی گردن کے حصے پر اپنے انگوٹھے عمودی طرح ایڈجسٹ کرتے وہاں موجود وینز کو دبایا تو انیس کو لگا اس لڑکی نے واقعی ہی سارا سٹریس اس کے دماغ سے نوچ لیا ہو. یہ کیوں کر رہی ہے یہ سب؟
وہ سمجھ نہ پایا اس لڑکی کی نوازشوں کا کیا خراج دے۔ ارشیا نے اس کے مضبوط کندھے دبائے تو انیس نے اپنی بیگ بالکل سٹریٹ کی، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگا جو اپنے رخساروں پر آتی گلابی لیے ذرا دور ہو کر پھر سے اس کے سر تک واپس آئی۔ وہ مسرور تھی کہ انیس کی تھکی آنکھوں میں اس کی شربتی مدہوش کرتی چمک لوٹ آئی ہے۔ تو مجھ سے ناراض کیوں نہیں رہ سکتی؟ وہ چڑ اس لیے رہا تھا کہ وہ اس کی بدتمیزی بھولے سر دبا رہی تھی۔ اس کا جواب ارشیا کے پاس ہوتا تو وہ خود کو نہ دے دیتی، تبھی اس کا انگ انگ شکوا کے نہ ہوا۔ کیونکہ میں برے ہسبینڈ کی اچھی وائف ہی ہوں۔ بتاؤ کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ دیوار ہی سمجھ لو، پر کہہ دو جو درد پہنچا رہا ہے، میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دوں گی۔ اس کو سچ میں آرام دے رہی تھی، جان لیوا سکون۔ وہ اس کے وجود کو اس جواب میں ہاتھ اس کی طرف باندھتا، بازوؤں میں بھرتا، ارشیا کے جسم سے بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے جان کھینچ گیا۔ پھر اپنا چہرہ ارشیا کے اسٹمک میں چھپائے وہ کھڑی ارشیا سے کسی بچے کی طرح لپٹا۔ ارشیا کے ہاتھ اس کی کن پٹیوں سے سرکتے اس کے سر کی طرف آن جمے۔ وہ بہت پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر چکا تھا، پر ارشیا کا پورا وجود اس کی ایسی بے تکلفی پر کانپا، لیکن نہ تو وہ اس سے دور ہوئی، نہ اس کے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں سرسرانا روکی۔ یا اللہ، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس کی یہ بچوں جیسی کیوٹنس تو مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ انیس کی گرم سانسیں اپنے سٹمک کی جلد میں اترتی محسوس کر رہی تھی۔ یہ حرارت تو ارشیا کے دل تک پہنچ رہی تھی، پھر وہ اسے ہلنے کے لائق بھی تو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ جھکا ہوا بینڈ چہرہ اٹھا کر اپنی سانسیں ارشیا کے سینے میں اتارنے لگا، پر اس کی گرفت اب تک مضبوط ترین تھی۔ کچھ لمحے گزرے تو ارشیا کی جان نکلنی بند ہو گئی۔ شاید اس کو انیس کا یوں خاموشی سے لپٹ کر کچھ نہ کہنا اچھا لگنے لگا، لیکن پھر بھی وہ اس کی اداسی جاننے کو بےتاب تھی۔ کیا دکھ بتانے والا نہیں؟ غصہ ہو، تکلیف میں ہو یا اکتائے ہوئے ہو؟ بتاؤ، ورنہ کھڑی کھڑی زمین میں دھس جاؤں گی۔ میری سانس روکنے کا اس سے سنگین طریقہ نہیں سوجا تمہیں انیس؟ وہ اس کے کھردرے اور ملائم پن کے بیچ کسی درجے پر آتے بالوں کو اپنی انگلیوں سے چھو کر اپنے اندر اٹھتی بے قراری کا چہرہ بھی مدھم سرگوشیاں کیے دکھا بیٹھی تو وہ اپنے ہوش میں لوٹا۔ ارشیا کی سانس آسان ہوئی جب انیس نے اپنے ہاتھ سمیٹ کر ارشیا سے دور کیے اور وہیں بیٹھا بیٹھا پیچھے میٹرس پر جا گرا۔ ارشیا اس کے یوں بے جان ہو کر گرنے پر بمشکل منہ سے نکلتی چیخ پر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی آنکھیں انیس کو یوں بے جان دیکھ کر پھیلی۔ وہ دونوں ہاتھ میٹرس پر پھیلائے بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے کو لیٹا تھا، آنکھیں بند، اور اس کا بے حرکت سینہ ارشیا کی جان لبوں تک کھینچ لایا تھا۔ انیس، سڑو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ ڈرتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھی، ایک ہاتھ میٹرس پر ہتھیلی سے دبائے، اسی کے سہارے وہ دوسرا ہاتھ انیس کے قریب لے جاتے اس کے رخسار سے جوڑتی، اس کا چہرہ تھپکاتے ٹوٹتی سی آواز میں بولی، لیکن وہ یوں تھا جیسے سانس بھی نہ لے رہا ہو، اور اسے یوں دیکھ کر ارشیا کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ انیس پلیز میرے ساتھ مذاق کرنا بند کرو۔ انیس، تمہیں کیا ہوا؟ دیکھو میری جان نکل جائے گی، ایسے مت ستاؤ۔ وہ اس پر جھک کر اس کا چہرہ تپتپا رہی تھی۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو اس کے سینے پر جھک کر اس کے دل کی دھڑکن سے کان لگا کر اس کے زندہ ہونے کو محسوس کرنے لگی۔ تبھی انیس نے بنا آنکھیں کھولے اپنے چہرے پر بکھرے اس کے بالوں پر ایک شرنگیز سی مسکراہٹ دی، لیکن جب وہ ہام کر اٹھی تو وہ واپس اس مسکراہٹ کا گلا گھونٹ چکا تھا، آنکھیں بند کرے سانس لینے کو بھی بالکل مدھم کر گیا۔ ارشیا کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ بہت بھیانک تھا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، تمہارا دل تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے، کیا تم مجھے پریشان دیکھنا چاہتے ہو خود کے لیے؟ دیکھو، ہو گئی انیس، آنکھیں کھولو پلیز۔ اس بار ارشیا کا ٹھنڈا ہاتھ جب انیس کی گردن سے لگا تو وہ بے اختیار کسمسایا، جس سبب ارشیا نے وہیں سے اس کی گردن میں اپنا وہی ہاتھ پھندا بنا کر دبایا۔
کیونکہ جان گئی تھی وہ اس کو جان بوجھ کر ستا رہا ہے۔ گلا گھٹنے پر گلا گھٹنے پر انیس بے ارادہ کھانسا تو ارشیا نے مزید زور سے اس کا گلا دبایا۔ اب کرو کہ میرے ساتھ دوبارہ یہ گھٹیا مذاق؟ مار ڈالو تمہیں انیس؟ وہ واقعی اس قدر وحشی ہو رہی تھی جسے واقعی اس کی جان لے جائے گی، جبکہ وہ خود پر اپنے بال بکھیر کر جھکی ارشیا کو اس کی دونوں بازوؤں سے پکڑتا چھٹکے سے اس سے دور کر گیا۔ مارو گی کیا مجھے لڑکی؟ وہ خود جیسے ہوش میں اس کے چیخنے پر لوٹی۔ ارشیا خود نہیں جانتی تھی اس نے انیس کی گردن اتنی زور سے کیسے اور کب دبا دی۔ وہ کانپ اٹھی جب انیس نے اسے میٹرس پر گراتے خود اپنی گھٹی گردن اٹھ کر مسلی۔ وہ خود صدماتی کیفیت میں تھا کہ ارشیا بھی کیا کرنے والی تھی۔ تمہارا دماغ جگہ پر ہے؟ تم نے لگ بھگ مجھے مار ڈالا تھا، میری گردن دبا دی تھی، تم بتاؤ گی مجھے یہ کیا تھا؟ وہ سہم کر اسے دیکھ رہی تھی جب وہ اس پر جنونی ہوتا جھکا اور ارشیا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کے ساتھ اپنے ساتھ کھڑا بھی کروایا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر ارشیا کی آنکھ سے بہہ کر اس کی رخسار پر رینگا، کیونکہ وہ خود تک سے خوف کھا گئی کہ وہ بھی کیا کرنے والی تھی۔ انیس نے اس کے ہاتھوں کو آزاد کرتے اس کے بکھرتے بال سمیٹ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سینے کے قریب کھینچ کر ارشیا سے کھل کر سانس لینے کی آسانی بھی چھین لی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، معاف۔ اس سے پہلے وہ سسکتی ہوئی بات پوری کرتی اس کی دونوں آنکھیں سرخ ہوئیں، ان میں نمی آئی اور اس کی گالوں پر رینگ گئی۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اس نے انیس کے چہرے کے قریب اتنی اذیت سے سانس لی کہ انیس کو اس کے سانس لینے کا درد تک خود تک آتا محسوس ہوا۔ معاف کر دوں؟ تمہیں معاف کر دوں؟ تم تو میری جان کسی بھی وقت لے لو گی۔ اچھا کیا تمہیں اپنے کمرے میں جگہ نہیں دی، تم نے مجھے محتاط کر دیا، بہت اچھا کیا۔ میری گردن اب تک درد کر رہی ہے، یہ کون سی دشمنی نکالی ہے؟ بولو، رونا بند کرو۔ تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ زندہ برداشت نہیں ہو تمہیں کیا؟ وہ یوں دبا دبا غرا رہا تھا جسے ارشیا کے وجود سے ساری جان بھی کھڑے کھڑے فنا کر دے گا، اور وہ بے آواز روتی اٹک اٹک کر سانس لیتی کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ ایک تو وہ اپنے ہاتھوں سرزد ہوئے گناہ پر اندر تک لرز رہی تھی، اوپر سے وہ اس پر چلا رہا تھا، وہ اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کی شربتی آنکھیں جتنی خوبصورت اور چمکدار تھی، تکلیف اور غصے میں وہ اتنی ہی خوفناک اور کپاہٹ طاری کر دینے والی ہو جاتی تھی۔ تم مجھے مرنے کی ایکٹنگ کرے تنگ کر رہے تھے، میں بس۔ وہ اپنی اٹکتی سانسوں کو بہت دقت سے سنوارتی اپنی بازوؤں میں دھنسی انیس کی انگلیوں سے اٹھتے درد کے سبب سسک اٹھی تو انیس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت سے اسے درد پہنچانا روکا۔ تنگ کروں گا تو کیا گلا دبا دو گی؟ سیریسلی؟ اسے اب تک بے یقینی سے گھور رہا تھا اور ارشیا کا دل چاہا کاش زمین پھٹے تو وہ اس میں دھس جائے۔ اس کی سانس رکنے لگی تو انیس کا غصہ نرم پڑا۔ وہ روتی ہوئی نفی میں گردن ہلاتی ایک ہاتھ انیس کے سینے دبا کر اسے دور کرے، دوسرے ہاتھ سے اپنی گردن مسلنے لگی، اور اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کر گرتی انیس نے اسے بازوؤں میں سنبھالا۔ ارشیا کا چہرہ گلابی سے یکدم سفید پڑا تھا، وہ بالکل بے جان ہوتی محسوس ہوئی۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ دم گھٹنے پر اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجتی اپنی پیشانی اس کے سینے سے لگاتی جیسے انیس پر ڈھسی گئی۔ انیس نے اسے کمر سے جکڑے ہی آہستگی سے میٹرس پر بٹھایا تو وہ اب تک یوں تھی جیسے اس سے سانس نہ لیا جا رہا ہو۔ انہیلر کہاں ہے تمہارا؟ انہیلر کہاں ہے تمہارا؟ اس کی گال تھپکاتا ارشیا کی اٹکتی سانسوں کی تکلیف دیکھے بولا، پر وہ وہیں تکیے پر دوہری ہوتی تکیے پر دوہری ہوتی گال تکیے سے لگاتی گہرے گہرے انداز میں سانس بھر رہی تھی۔ اور میرے خدا، اسے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے کمرے میں ہوگا، میں آ رہا ہوں، ابھی آیا۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑتا ہوا کمرے سے نکل کر ارشیا کے کمرے کی طرف دوڑا۔ سائڈ ڈراؤز کے ڈریسنگ ٹیبل کی ساری دراز چھان مارے پر انہیلر کہیں نہ تھا۔ انیس کا اپنا دم گھٹنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلنے لگا تبھی اس کی نظر ارشیا کے بیگ پر پڑی۔ وہ بیگ کی طرف دوڑتے اس کے بیگ کو وہیں الٹ گیا، وہاں انہیلر تھا۔ انیس نے اسے اٹھایا اور اس کا بیگ وہیں پھینکے وہ کمرے سے نکل کر اپنے بیڈ روم میں دوڑا۔ وہ اب تک اپنی گردن سہلاتی میٹرس پر دوہری ہو کر لیٹی سانس لینے کی ناممکن کوشش میں تھی۔ انیس نے وہیں سے ارشیا تک دوڑ لگائی، انہیلر کو اس کے پاس ہی گھٹنا ٹیک کر
چھکتے ایک ہاتھ ارشیا کے سر تلے رکھتے، اس کا سر اوپر کو اٹھاتے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا انہیلر ارشیا کے ہونٹوں سے جوڑا تو وہ اس کو فوراً سے پکڑتی، اس کے ذریعے سانس کھینچتی، جیسے سانس کی بندش سے کچھ لمحے بعد ہی آزاد ہوئی، لیکن اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ انیس نے انہیلر سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور اس کے پاس ہی پریشان ہوئے بیٹھا، ہاتھ بڑھا کر ارشیا کی آنکھ سے نکلتی نمی پونچھی پر وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کروٹ بدل کر گہری گہری سانسیں بھر کر جیسے پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ انیس کو خود پر شدید غصہ آیا۔ وہ اس کی سانس بند کرنے کا سبب بن کر بالکل خوش نہ تھا، اوپر سے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ کل ہی بہت سے انہیلر لا کر جگہ جگہ رکھنے کا ارادہ کر چکا تھا، ایسی تکلیف میں وہ ارشیا کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابھی بھی انیس کا دل سینے میں بڑا بری طرح کانپ رہا تھا۔ 5 منٹ تک وہ اپنی بگڑتی سانسیں اور مشکل سے دو چار کرتی روتی رہی۔ تم ٹھیک ہو؟ اب رو مت، سانس ٹھیک ہونے دو۔ وہ اس کی جانب ذرا جھک کر ارشیا کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر کر اسے پکارا، لیکن وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے بہتے یہ آنسو انیس کو تکلیف پہنچانے پر اور شدت اختیار کر رہے تھے۔ انیس کی جان وہ لڑکی اپنی مٹھی میں دبوچے اس کے سامنے رو رہی تھی اور وہ بے بس تھا۔ ارشیا نے خود کو انیس کے بیڈ پر محسوس کیا تو اپنی تکلیف پر 2 حرف بھیجے اور آنکھیں رگڑ گئی۔ چھونا مت مجھے، میں تمہیں مار دوں گی، دور رہو مجھ جیسی نحوست نما پاگل سے۔ وہ ہچکیاں بڑھتی اس سے پہلے لیٹے سے اٹھی۔ انیس نے اس کی بازوؤں کو دبوچے اسے واپس میٹرس پر گرایا، لیکن اس بار اس کی ارشیا کی بازوؤں پر پکڑ بہت نرم تھی، بس ارشیا کو قابو کرنے کی نیت تھی۔ وہ بکھرے بالوں کے سنگ تکیے پر گری، شدید سوجی سرخ آنکھوں سے انیس کو دیکھتے ہی اپنا منہ دائیں پھیر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے جو اب تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ تمہیں کہا ہے رونا بند کرو، تمہاری سانس ابھی تک رک رہی ہے، کیا میرے ساتھ ساتھ اپنی جان لینے کی بھی شوقین ہو؟ وہ اسے ابھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ انیس چھوڑو مجھے، جانے دو، میں خود کے ساتھ کچھ کر دوں گی، چھوڑو نا مجھے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے بازوؤں کو مچل کر چھڑوانے کے ساتھ شدید چیخ رہی تھی۔ مجھے پہلے یقین کر لینے دو تم ٹھیک ہو، کیا بہت سخت پکڑا تھا میں نے؟ کیا زیادہ ڈانٹ دیا؟ میری طرف دیکھو۔ وہ اس کی طرف کیسے دیکھتی کہ اس کی وجود سے جان سے رک رہی تھی۔ وہ اس وقت انیس کو کیا خود تک کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں دیکھنا مجھے، تم مجھ سے دور رہو، میں تم سے بہت 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 دور چلی جاؤں گی۔ میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی، یہ نارمل نہیں، مجھے خود کا علاج کروانا چاہیے، پلیز مجھے چھوڑ دو، اس وقت جانے دو، مجھے اپنے کمرے میں جانے دو، سونا ہے مجھے۔ وہ اس کی بازوؤں کو آزاد کرتا اسے سہارا دے کر بٹھا تو گیا، پر وہ اس سے منہ پھیرے بیٹھی مسلسل اپنے آنسوؤں کو چھپانے اور صاف کرنے میں لگی تھی۔ چلو ڈنر کرتے ہیں، خالی پیٹ نہیں سوتے۔ آج ہی تم نے سکن ٹریٹمنٹ لیا اور ساری شکل کا ستیہ ناش کر لیا رو کر، دیکھو تمہارے بال بھی اداس لگ رہے ہیں۔ وہ ایک دم روتے روتے دم ساتھ کر انیس کے منہ کو تکنے لگی۔ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ وہ رونا تڑپنا سب بھول گئی۔ تو تم نے میرا پیچھا کیا؟ تم میری جاسوسی کروا رہے ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہے سڑو؟ وہ پھر سے آنکھوں میں بے شمار اذیت بھر لائی اور انیس بس کسی طرح اس کی آنکھیں درد سے آزاد چاہتا تھا۔ پہلے تو نہیں تھا لیکن اب ہے، تم میرا کام تمام کرنے آئی ہو، آج ثبوت بھی دے دیا تم نے، رو کر کیا معافی پا سکتی ہو؟ رونا بند کرو، دلیل دو، پھر معاف کرنے کے بارے سوچوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں تیرتے جذبات سمجھ نہ سکی کہ وہ غصہ ہے، ناراض ہے یا اس کی طرح پاگل ہے۔ وہ بس تکلیف کی حد میں جکڑی اب تک اپنا سانس آسان نہ کر پائی تھی، ابھی بھی اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ نہیں ہے کوئی دلیل، میں اب نارمل ہوں، بس یہی کہنا ہے مجھے، تم مت کرو معاف، میری بھی گردن دبا سکتے ہو، اس وقت ویسے بھی میرا سانس لینے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ اس کو کوئی دلیل نہ دے سکی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنی گردن کے دائیں بائیں جماتے انیس کو بدلے کے لیے اکسایا تو انیس نے اس کی گرے آنکھوں میں ندامت اور تکلیف دیکھ کر بہت مبہم اسمائل دی۔ وہ سزا چاہتی تھی، وہ یہ نہیں چاہتی تھی وہ اسے اتنے قریب بٹھا کر دیکھتا چلا جائے۔ لیکن میرا دل چاہ رہا ہے تم سانس لو، اور وہ بھی بالکل ٹھیک، اس لیے تمہیں لینی ہوگی۔ وہ اس کے حکم کی بیجا ڈوز نہیں سہ سکتی تھی۔ ہٹو پیچھے، جانے دو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا، نہ اسے راستہ دے رہا تھا، نہ دوسری طرف سے اتر کر جانے کی اجازت کے موڈ میں تھا۔ کھانا کھائیں پہلے؟
وہ اس کی آنکھوں کے شکستہ پن کو نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھا۔ بھوک مر گئی انیس، پلیز مجبور مت کرو، میں نے کیک کھا لیا تھا، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، تم جاؤ نیچے، ادین اور ابراہیم انکل تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پیر نیچے اتارنے کی کوشش میں تھی، پر اس شخص کے سینے کا کیا کرتی جو اس کی راہ کی رکاوٹ تھا۔ وہ مجبور ہو کر نظریں اٹھائے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھنے لگی جیسے فرار کے لیے گڑ گڑانے والی ہو۔ جتنا تم نے کیک کھایا تھا وہ میں نے دیکھا ہے، کھانا کھاؤ گی تم میرے ساتھ؟ وہ اس امید پر اس کی راہ سے ہٹ کر اٹھا کہ وہ اس کی بات مانے گی، لیکن اس طرح روئی روئی آنکھوں کے ساتھ وہ ادیر اور ابراہیم انکل کا سامنا نہیں چاہتی تھی۔ انیس نے اپنا ہاتھ سہارے کے لیے اس کے سامنے اٹھنے کو بڑھایا تو ارشیا نے اس کے ہاتھ سے اتری پٹی پر اس کا ہاتھ نہ صرف پکڑا بلکہ اس کی ہتھیلی کے مندمل ہوئے کٹس دیکھنے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے رونا بھول جانے پر مسکرایا، لیکن بہت مختصر۔ تمہارا ہاتھ ٹھیک لگ رہا ہے، اب اس کو پھر بھی دباؤ سے بچانا۔ وہ انیس کا ہاتھ پکڑے اٹھ کر اسے نرمی سے تاکید کرنا نہ بھولی، لیکن بھیگی سانسیں کھینچنا بدستور جاری رکھا۔ انیس نے اپنے ہاتھ میں موجود ارشیا کا ہاتھ آہستگی سے مٹھی بند کی اپنے ہاتھ میں دبایا۔ وہ اسے دیکھ کر اسے جانے کیسے کیسے جیتا تھا کہ اس کی شربتی آنکھوں میں کئی رنگ اور بھی اتر آتے تھے۔ بچا لوں گا، آؤ نیچے چلیں۔ وہ اس لیے دروازے تک گیا، پھر باہر نکلا، مگر ارشیا نے آہستگی سے اپنا ہاتھ انیس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ مجھے بھوک نہیں، میرا سر درد کر رہا ہے، کیا روم میں جا سکتی ہوں؟ وہ اپنی مرضی کی مالک تھی، پھر بھی اس نے انیس سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ کیا تمہیں فارسی سمجھ آتی ہے خاتون؟ کیا کہہ رہا ہوں کہ کھانا کھاؤ چل کر۔ انیس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن کے عقب کی جانب ہاتھ لپیٹے، ارشیا کے چہرے کے بالکل نزدیک چہرہ روکتے اپنے غصے کو ہر ممکنہ روکتے کہا، مگر وہ اس کی اپنی گردن کی گرد جکڑی انگلیاں ایک ہی لمحے میں کھول کر انیس کو خود سے پرے دھکیل گئی۔ تمہیں بھی فارسی ہی سمجھ آتی ہے کیا؟ نہیں کھانا کچھ بھی سن لیا؟ وہ نہ صرف اس سے دور ہٹی بلکہ پوری رفتار سے وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انیس نے اپنا ہاتھ مٹھی کی صورت کسا اور غصے کو گہرا سانس لے کر پیے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ انیس کو نیچے اکیلا آتا دیکھے ادین اور ابراہیم دونوں کی آنکھوں میں سوال تھا۔ وہ آ کر اپنی کرسی سنبھال کر بیٹھا تو دونوں کی نظریں انیس پر مرکوز تھی۔ ارشیا کہاں ہے انیس؟ گرم گرم لزانیہ بھی آ چکا تھا، جبکہ بابا کے استفسار پر انیس نے گردن گھما کر پلیٹ میں لزانیہ ڈالتے ادین کو دیکھا۔ اس کے سر میں درد ہے، کھانا نہیں کھائے گی، ہم شروع کرتے ہیں۔ انیس کے لاپرواہ اور سرد جواب پر ادین اور ابراہیم نے ایک دوسرے کی طرف مشکوک ہوتے دیکھا، پھر انیس کو جو اپنا کھانا خاموشی سے شروع کر چکا تھا۔ ادین کو گارلک بریڈ انیس نے خود ہاف توڑ کر دیتے اس کی پلیٹ میں رکھی، جبکہ انیس نے خود اپنے لیے مکس سبزی نکال کر ایک روٹی اپنی پلیٹ میں رکھی۔ بھائیو کیا آپ دو کی لڑائی ہوئی؟ ادین کو بے چینی ہوئی تو وہ چپ نہ رہ سکا، کیونکہ انیس کے چہرے پر صاف صاف تناؤ تھا۔ ابراہیم بھی اپنا کھانا شروع کر چکے تھے، پر دونوں کی توجہ انیس پر مرکوز تھی۔ لڑائی ہونے کے لیے بیچ میں کسی رشتے کا ہونا ضروری ہے جونیئر، شروع کرو، یہ تمہارا لزانیہ ٹھنڈا ہو جائے گا فوراً۔ انیس کا موڈ ایسا تھا کہ وہ اس وقت خاموشی ہی چاہتا تھا، تبھی ادین اور ابراہیم نے اسے مزید نہ کریدا۔ کھانے کے بعد وہ باہر نکلا تو ادین بھی اس کے پیچھے لان میں چلا آیا۔ باہر غضب کی ٹھنڈ تھی، تبھی ادین مکمل کور ہو کر آیا تھا۔ گڈ بوائے، ایسے ہی خود کو کور رکھا کرو۔ انیس نے اس کی ٹوپی دیکھتے نرمی سے ادین کی گال تھپکی، مگر انیس کے ہاتھ بہت ٹھنڈے تھے۔ تبھی ادین نے اپنے دستانے والے ہاتھوں میں انیس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ کے پاس لاتے پھونک سے حرارت دی تو انیس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھا کریں۔ اب بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کھانے پر کیوں نہیں آئی بھائیو؟ وہ میرے اور بابا کے ساتھ شو دیکھ رہی تھی، ہمارا فیوریٹ، پھر انہوں نے لزانیہ بناتے وقت مجھے سیکرٹ ساس کی ریسیپی بھی دی۔ وہ تو آپ کو بہت اچھے موڈ میں بلانے گئی تھی، میرے انکار کے باوجود وہ ہرٹ یا اداس نہ ہونے کی پوری کوشش میں تھی، پھر ان کو سردرد کیوں ہونے لگا؟ انیس نے رک کر ادین کی ساری بات تحمل سے سنی، پھر اپنے وہی ادین کی جانب سے حرارت پائے ہاتھوں میں ادین کا اداس چہرہ تھاما۔ میں نے اپنا سردرد اس کے سر میں منتقل کر دیا اور کوئی بات نہیں۔ انیس نے اس کی فکر بھرپور دور کی، پر ادین ویسے ہی بے چین رہا۔ بھائیو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، مجھے فکر رہے گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل کی بات چھپا نہ سکا۔ انیس کی آنکھیں ادین کی محبت پر مسکرائیں۔ اسے بھوک لگے گی تو کھا لے گی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور تم اس کے ساتھ جانا چاہو یا نہیں صبح اسے کنفرم کر دینا،
किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं है। तुम्हारा दिल माने तो ठीक, नहीं तो जबर की जरूरत नहीं। वो उसे नरमी से समझा रहा था और अदीन के चेहरे पर तब भी फिक्र वैसी की वैसी ही ठहरी थी। असर भी आ चुका था। अपनी कार पार करता वो अनीस और अदीन की तरफ ही चला रहा था। हाँ, रात की ठंडी वॉक हो रही है यहाँ तो। असर ने मुस्कुराकर पास रुकते ही जैसे दोनों को साथ देकर खुश दिली से अंदाजा लगाया। यस सर भाई, लेकिन ठंड तो हड्डियां जमाने वाली है आज। मुझे नींद भी आ रही है। अब आप दो काम की बोरिंग बातें करेंगे इसलिए मैं जा रहा हूँ। खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है यहाँ तो। असल में अदीन को ठंड लग रही थी, वरना उसका कहाँ दिल भर सकता था भैयों से चिपक चिपक कर। अनीस ने उसकी गाल प्यार से सहलाते उसे जाकर सोने का कहा तो वो दोनों को गुड नाइट कहता जिस तरह दौड़ा वो दोनों ही मुस्कुराए। अनीस ने अदीन के मेंशन की बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद असर की तरफ तवज्जो दी, जिसने उस लड़की के ब्लर हुए चेहरे की साफ तस्वीर अपने मोबाइल में खोलकर अनीस के सामने की। ये लड़की, इसे मैंने कहीं देखा है, ये फातिमा नूर है। अनीस ने अपने दिमाग पर जोर डालते सोनम के चेहरे को पहचानने की कोशिश की। असर भी मुतफक्कर था और फिर अनीस के दिमाग ने फौरी काम किया। उसे याद आ गया उसने इस लड़की को कहाँ देखा। ये लड़की अर्शिया के जिम में थी, वही है ये असर। क्या ये फातिमा नूर है या फिर आसिम मलिक की चौथी महबूबा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अनीस को ये मामला इतना सीधा ना लग रहा था। असर का भी यही ख्याल था। सर क्या ख्याल है, इस लड़की को दबोचूं कल? सारा कुछ उगलवा लेते हैं। आप ये तस्वीर महवीर को दिखाकर कंफर्म कर लें कि ये फातिमा नूर है या कोई और। असर तो हर चीज और हर स्टेप के लिए तैयार था। नहीं असर, ये फातिमा नूर है या नहीं इससे खुद ही उगलवाना पड़ेगा। अगर ये फातिमा निकली तो महवीर की जिंदगी तबाह बर्बाद समझो। ये नखुसत अगर दोबारा उसकी जिंदगी में आ गई तो वो मनाइम को 2 सेकंड लगाकर अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा, जो वैसे भी इस पर जबरदस्ती मुसल्लत हुई है। हमें इस लड़की के सच तक खुद पहुंचना है और बिना महवीर को पता लगे, समझ गए तुम? असर ने फौरी इस बात में सर हिलाया, क्योंकि वो जानता था अनीस को वो जितना भी रोक ले वो महवीर का सोचने से इसे मना या बाज नहीं कर सकता। जी सर, समझ गया, मैं कल ही उसे मिलता हूँ। ये क्या गेम खेल रही है, कल ही उगल देगी। असर ने अपनी जानिब से अनीस को बेफिक्र किया, जिस पर अनीस ने उसका फोन इससे वापस थमाया। असर, ये सब बहुत राजदारी से करना होगा। पहले हमारा काम यह है कि इस लड़की के फातिमा नूर होने न होने की कंफ्यूजन दूर करें। कल तुम यही काम करोगे। उससे कैसे डील करना है तुम अच्छे से मंसूबा बनाओ। ये मामला जल्दी हल करना होगा। जाओ कुछ खा लो, दिन भर तुम्हें बहुत मसरूफियत दी है। खाना खाकर आराम आराम करो। असर की यूं लफ्जी फिक्र वो कभी कभी करता था, पर असर को और गर्विदा कर लेता था। असर ने मुस्कुराकर सर हिलाया, मगर जाते जाते रुककर वापस पलटा। अर्शिया ने क्लब का एड्रेस लिया था। सब खैरियत रही है? अदीन उनके साथ आया था या आया था क्या सर? अनीस ने असर की बेचैनी देखी। नहीं, वो अलीम खान के साथ आया था। मैं और अर्शिया अपनी अपनी कार में वापस आए। अनीस का लहजा कुछ उदास हुआ तो असर मजीद 2 कदम आगे आया। क्या बात है, परेशान है क्या? असर उसकी हर छुपी तकलीफ महसूस कर सकता था, तो ये बेचैनी कैसे ना भामता। ठीक हो, उसने खाना नहीं खाया। नाराज होकर कमरे में चली गई, बल्कि लड़कर। कुछ मैस क्रिएट हो गया था हमारे बीच। तफसील नहीं दे सकता, बस ये बताओ उसे खाना खाने पर कायल कैसे करूं? असर ने मुस्कुराकर अनीस की ये बेकरारियां मुलाहिजा की। फिर ये कहें कि असर मियाँ मैं ठीक नहीं। असर को शरारत सूझी, पर अनीस के घूरने पर वो फौरन लाइन पर चढ़ा। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं कॉल करके कुछ मजेदार बना कर देने की ऑफर करूं उनको? असर के पास बेहतरीन हल था। अनीस ने जबरन ही सही पर सर हिलाया, मगर असर को वहीं उसके सामने कॉल करने को कहा। असर ने अनीस के सामने अर्शिया को कॉल की, मगर 2-3 बार कॉल करने के बावजूद अर्शिया ने कॉल ना उठाई तो असर भी मायूस हो गया। सो ना गई हो? जाकर देखें, अगर जाग रही हैं तो कहिएगा थका हारा मेले में बिछड़ा भाई उनका फेवरेट सब बनाने को तैयार है, बस हुक्म करे। असर ने कॉल ना लगने के बावजूद अनीस की सुर्दगी अपनी शरारत से भगाई, मगर अनीस कुछ ना बोला और सर हिलाते असर का सीना थपकता खुद भी मेंशन की तरफ बढ़ा, तो असर भी मुस्कुराते हुए पीछे ही बढ़ गया। असर तो खाना खाने के लिए किचन में चला गया, मगर अनीस ने जाकर पहले अदीन को देखा, जो अपनी रजाई में दबक कर सो भी चुका था। मोबाइल उसके हाथ से गिरने वाला था। अनीस अंदर आया और झुककर अदीन के हाथ से बस फिसलने के दहाने आता फोन पकड़कर इंटरनेट ऑफ किए साइड टेबल पर रखे उसके पास बैठा और हाथ बढ़ाकर अदीन के सोए पुरसकून चेहरे को देखने लगा। तुम मेरी जान हो, भैयों का सब कुछ, भैयों का गरूर, भैयों का रश्क। तुम मुझसे राजी हो तो पूरी दुनिया से मैं राजी हूँ। दोबारा कभी मत रूठना। अनीस ने झुककर उसका सर चूमा, जो नींद में पूरा मस्त था।
پھر اس پر لحاف کروائے وہ ادین کے کمرے کی مین لائٹ آف کرے بابا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بابا کی طرف سے سکون اسے راس نہ تھا، تبھی وہ بابا کے کچھ دن سے اچھا بننے پر اندر سے پریشان تھا کہ یہ 2 دن کی اچھائی بڑی دردناک تکلیف پر ٹوٹے گی۔ لیکن وہ اچھے کی امید رکھے بابا کے کمرے میں جھانکا تو وہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ انیس کو دیکھتے ہی کتاب بند کرے اسے دیکھنے لگے۔ بابا کے جاگے ہونے کی وجہ سے اسے کمرے میں داخل ہو کر بابا تک جانا پڑا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے بابا؟ کوئی دھنگا فساد، کوئی ہنگامہ برپا کرنے کا سامان نہیں کر رہے؟ باقی بدل گئے ہیں یا بہو کے آگے اچھا امپریشن دینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ آپ کے سدھرنے کا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اپنی بات کہنے میں بلا کا منہ پھٹ تھا۔ ابراہیم نے مست انداز میں ہنس کر انیس کی حیرانگی کو بھرپور انجوائے کیا۔ وہ حیران و پریشان تھا کہ بابا کوئی نیا پنگا کیوں نہیں فرما رہے۔ تم چیز کیا ہو لڑکے؟ میں ستاؤں تب بھی مسائل میں شرافت توڑوں تب بھی تکلیف۔ ہاں ٹھیک سمجھے ہو، بہو کے آگے تھوڑا روب بنا رہا ہوں۔ اچھا تھوڑی لگتا ہے اس کے سامنے تم سے بے عزت ہوتا۔ بس سوچ لیا ہے اب سارے الٹے کام تمہاری ناک کے نیچے کروں گا، تمہیں بھنک بھی نہ لگنے دوں گا۔ ابراہیم کی ڈٹھائی قابل دید تھی۔ انیس کے جبڑے سے تنے۔ ابراہیم الوی سدھرتے تو وہ دن قیامت کا تھا۔ انیس کیسے بھول گیا تھا؟ میں آپ کو اس کے سامنے تو کیا کسی کے سامنے بے عزت نہیں کر سکتا۔ ایسے دل اور جگر لہو کرتے الزام مجھ پر لگانے سے پہلے تھوڑا سوچ لیں۔ باقی اچھا لگا کہ وقتی ہی صحیح پر کسی وجہ سے آپ کی جانب سے ملتی تکالیف میں بریک آئی۔ اس کی بہت ضرورت تھی مجھے۔ سو جائیں اب، اس وقت کم رومانٹک ناولز پڑھا کریں، آنکھوں پر اثر ہوگا۔ وہ نہ صرف کہہ کر پلٹا بلکہ ابراہیم کو سٹ پٹانے پر مجبور کرتا ہوا ان کے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ واقعی ابراہیم ایک انتہائی رومانٹک ناول ہی پڑھ رہے تھے۔ کتنی عقابی نظریں ہیں میری اس اولاد کی، بس باپ کو کہیں سے سکون نہ ملے۔ ابراہیم نے بڑبڑا کر خود کلامی کی اور دوبارہ سے وہ کتاب کھول کر اپنا رکا ناول دوبارہ پڑھنے لگے، جبکہ انیس سیڑھیاں چڑھے اوپر آیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے دل اس دوسرے دروازے کی اور لپکنے کا مشورہ دینے لگا، اور وہ دل کی آج سننے کے موڈ میں تھا۔ تبھی وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، پھر دروازہ ہلکا سا دبایا ہی کہ وہ کھلا۔ وہ میٹرس پر سیدھی بنا لحاف کے ہی سو گئی تھی، اور کمرہ اس قدر سرد تھا کہ انیس کو کمرے میں آتے ہی یہاں پہلی ٹھنڈ جسم میں چبھی۔ وہ فوراً سے پہلے انورٹر آن کرتا، کمرے میں 30 کا درجہ حرارت سیٹ کرتا، کھڑکی کی طرف بڑھا اور ذرا سا اس کا پٹ کھولتے بھاری پردے برابر کیے۔ پھر وہ ارشیا کے پاس آئے، بلینکٹ کھول کر اس پر کروائے۔ دور ہونے کے بجائے اسے بے خبری سے سویا دیکھ کر پہلو میں بیٹھا۔ جانتا ہوں بہت زیادہ ڈانٹ دیا ہے، لیکن تم میرے بارے میں سب کچھ ایک بار ہی جاننا چاہتی ہو، جو بالکل اچھی بات نہیں۔ تھوڑا تھوڑا سمجھو، تھوڑے پر تمہارا گزارا نہیں ہو رہا کہ جنگلی بلی؟ خود کہتی ہو مجھے کوئی زخم نہ ہو اور خود ہی ہاتھ پیر چلا کر مجھے چوٹ پہنچا دیتی ہو، اور مجھے چوٹ پہنچا کر رو بھی خود رہی تھی۔ تمہیں سمجھنا واقعی مشکل ہے ارشیا المیر۔ وہ اس سے لڑ کر بہت سا رونے کے بعد سو چکی تھی۔ ابھی بس 9 بجے تھے، شاید اس کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ پھر ادین کی طرف سے بھی مایوسی ہی تھی۔ وہ بھائی کا سگا بھابھی کو لفٹ کروانے میں نخرے جو کر رہا تھا، لیکن وہ ارشیا کی شرط ہارنے پر ہرگز خوش نہ تھا۔ ویسے بھی وہ کل شام تک کوشش جاری رکھنے والی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا، میری وجہ سے نیچے نہیں گئی، سب سے منہ موڑ کر یہاں سو گئی، ایسے مت کرنا دوبارہ۔ وہ اس کے چہرے پر ڈھلک آتے بال ہٹا کر سنوارتا، اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے اندر کے درد کا اندازہ لگا رہا تھا کہ رونے کے باوجود ابھی اس کے اندر کتنی تکلیف کا غبار باقی ہے۔ تم اب نارمل نہیں ہو، میں نے تمہیں ایسا بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ جب سے تم مجھ سے ملی ہو میں نے کچھ بھی نارمل طریقے سے نہ کہا ہے نہ کیا ہے، تو پھر تم کیسے متاثر نہ ہوتی؟ تمہارا رونا میرے لیے ناقابل برداشت سی چیز ہے ارشیا۔ اس جذبے کو بھی کوئی نام نہیں دے سکتا، پر یہ کچھ تو ہے۔ تمہاری تھمی سانس میرے لیے مشکل کی گھڑی تھی۔ وہ اس کی یوں روٹ کر بھوکے پیٹ سونے پر افسردہ تھا، وہ سچ میں بے حد رنجیدہ تھا۔ تمہارے لیے کل چھوٹا سا سرپرائز تیار کرنا پڑے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں شرط جیت کر تم مجھ سے کیا مانگو گی۔ اس کی بے خبری کے باوجود اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ تبھی بے ارادہ جھک کر اس نے ارشیا کے ماتھے کو ہلکا سا اپنے ہونٹوں سے چھوا، مگر جلد ہی احساس کہ وہ کیا حماقت کر رہا ہے اسے ارشیا سے دور ہونے پر مجبور کر گیا۔
لیکن وہ بے ارادہ اس کا جیسے نیند میں زور سے ہاتھ جکڑ گئی۔ وہ انیس کے فرار میں شدت لانے کا موجب بنا، لیکن وہ دور نہ ہو سکا۔ ہاتھ مت چھوڑنا میرا۔ اس بار وہ سرگوشی کیے دوبارہ جھکا اور اس کی تکلیف میں شاید اپنی جانب سے یوں ہی کمی کر سکتا تھا۔ انیس نے ایک ہاتھ اس کے جبڑے پر رکھتے جھک کر اس کے ماتھے کو چوما تو انیس کو اپنا ایک ہاتھ پھر سے ارشیا کے ہاتھ میں دبتا محسوس ہوا، تو ارشیا پر جھکے انیس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھ بیٹھا، کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ میرے ساتھ دوبارہ ایسا مت کرنا ارشیا۔ وہ اس کے یوں روٹ کر سونے کو برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ نہ جانے آج کیسے سو پاتا، لیکن پھر بھی اس کی نیند میں خلل نہ ڈالتے انیس نہ صرف اٹھا بلکہ اس کے روم کی لائٹ آف کرے کمرے سے چلا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور اب لگتا تھا مزید مدہوش ہو گئی تھی، پر انیس خانم کی نیند و قرار کا کیا، وہ تو لٹ چکے تھے۔ وہ منائم کو جب لے کر پہنچا تو انہیں 9:15 بج چکے تھے۔ گھر کا ڈور چابی سے اوپن کرے اس نے منائم کو اندر داخل ہونے کا کہا، پھر خود بھی پیچھے آیا تو دروازہ بند کیے منائم کے رک جانے پر ڈھٹکا، جو گھر کی محسوس کن چمک و صفائی ایک ہی نظر میں بھاپ گئی۔ خود مہویر کو ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی، ورنہ کاؤچ پر بلینکٹ بکھرا تھا، کچن میں برتن تھے، دھول تھی، لیکن اس وقت پورا گھر دمک رہا تھا۔ ہیں، گھر اتنا صاف شفاف صرف مجھے لگ رہا ہے مہویر، یا آپ کو بھی چمک نظر آ رہی ہے؟ منائم نے قدم لیونگ ایریا کی جانب بڑھائے تو مہویر بھی ارد گرد نظریں گھماتا کچن کی طرف جھانکا، جہاں رکھے برتن دھل چکے تھے، بلکہ فرش بھی ایک دم کلین تھا۔ میں تو پورا گھر بکھیر کر گیا تھا۔ وہ خود یہ سوچتے حیران تھا، جبکہ کچھ اندازہ ہوا کہ یہ کام ایک آدمی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ منائم نے اسی خوشگوار حیرت سے بیڈ روم کے دروازے کا ڈور ناپ گھما کر کھولا ہی کہ وہ کمرہ جس کی صبح حالت خراب تھی، اب خوشبو اور رومان پرور روشنیوں کے حالے میں نیم ملائم سی روشنی میں نہایا تھا۔ نہ صرف بیڈ کے اطراف چھوٹی چھوٹی ایل ای ڈی لائٹس تھیں، بلکہ مرر کے کنارے پر بھی ایک لائن لگی تھی۔ منائم نے مسکراتی آنکھوں سے یہ سرپرائز دیکھتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پر رکھے۔ کمرے سے باہر کھڑی منائم کو اتنا خوش دیکھے وہ بھی محتاط انداز میں آگے بڑھا تھا، اور تبھی منائم کی خوشی سے چہک کر روم میں داخل ہونے پر مہویر بھی حیران و پریشان سا کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کی آب و ہوا اتنی جان لیوا تھی کہ مہویر کو الٹا ڈر سا لگا۔ آپ نے میرے لیے سرپرائز تیار کیا مہویر؟ مجھے اسپیشل فیل کروانے کو یہ سب کیا؟ میرے لیے ہمارا روم سجایا؟ مہویر، مجھے اب سے ہر لمحہ پیار نہ ہو تو کیا ہو؟ وہ حیران سے مہویر تک پہنچی اور جس طرح اس کی مشکور و ممنون ہوئے سینے آ کر لپٹی۔ مہویر نے زبردستی سی اسمائل دیتے بازو اس کی طرف حائل کیے، پر وہ اب تک حیران تھا کہ انیس نے یہ سب کیا ہے یا کروایا ہے، اور سارا کریڈٹ بھی مہویر کو مل گیا۔ اب تو یہ لڑکی شرطیاں مہویر پر واری قربان ہوتی، اب تو اس کی بقول مہویر اس کے پیار کا مزید زیادہ مستحق تھا۔ زہر نصیب۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی لمبی تڑنگی سی ایپیسوڈ؟ یقیناً مزہ آیا ہوگا۔ کل بھی اسی طرح کی لمبی ہوگی، اور فرائیڈے کو آپ کو پتہ ہے اب سے فرائیڈے کو گیپ ہوا کرے گا، تو ملتے ہیں کل کی دھماکے دار ایپیسوڈ، اس ہفتے کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے۔